السلام علیکم پاکستان میں ملک اسلام نوان نہایت اہم پیش رفت اور بڑی خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر حاضر ہوں۔ بڑی کیا بری خبریں کہہ لیجئے تو مناسب ہوگا۔ بری خبریں کچھ اس طرح ہے کہ پیٹرول اور ڈیزل میں 35 روپے لیٹر جو ہے وہ اضافہ کیا پیٹرول اور ڈیزل، اور مٹی کا تیل 18 روپے لیٹر مہنگا ہو گیا۔ یہ تو وہ خبریں ہیں جو روزمرہ کی روٹین میں ہر پاکستان شہری کو جو اس اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہتا ہے اس کو مناسب سمجھیے، غیر مناسب سمجھیے، اس کو پاکستان مسلم لیگ نون کا سپورٹر سمجھیے، پی ڈی ایم کا سپورٹر سمجھیے یا پی ٹی آئی کا سپورٹر سمجھیے، یہ وہ عذاب ہے جو ہر ایک پر سانجا ہے، ہر ایک پر ایونلی ڈسٹریبیوٹ کیا گیا ہے۔ مہنگائی کا جو طوفان ہے ہر پاکستان شہری اس سے گزر رہا ہے، ریگارڈلیس اس کی ایفیلیشن کسی بھی جماعت سے ہو یا اس کا اٹھنا بیٹھنا سونا اوڑھنا بچھونا کوئی بھی جماعت ہو۔ میں ان ڈیٹیلز کو آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا، لیکن ان ڈیٹیلز کے علاوہ مجھے آپ کے ساتھ اور بھی بہت اہم پیش رفت ڈسکس کرنی ہے۔ بہت اہم پیش رفت کے اندر دیکھیں، اس ملک پاکستان کے اندر جو پشاور میں دھماکہ ہوا اس کی کوریج ہم نے کرنے کی کوشش کی۔ یسٹرڈے تو میں اس پہ بات مناسب طور پر نہیں کر سکا، نہ تو مجھ میں سکت باقی تھی اور نہ میرا حوصلہ ساتھ دے رہا تھا۔ میں نے غیر روایتی سے ایک ویڈیو بنائی اور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دی۔ آپ لوگوں کی اپریشیشن ہے کہ آپ لوگوں نے پھر بھی اس کو سن لیا اور اپریشیٹ کیا۔ دیکھیں، اس ملک پاکستان میں کل کے دن نہ صرف یہ ایک ثانیہ ہوا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ایک ڈی سی رہ چکے ہیں اسلام آباد، انہوں نے ایک بڑی پیاری ٹویٹ کی ہے۔ وہ کہتے ہیں 38 ڈائیڈ ان لسبیلا۔ لسبیلا کے اندر ایک واقعہ پیش آیا ہے جہاں پر ایک بس جل گئی ہے اور گر گئی ہے، اس میں آگ لگ گئی ہے۔ آگ لگنے کی وجوہات میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے 38 جانوں کا ضیاع ہوا۔ یہ بھی ایک بہت بڑا سانحہ تھا جن کی تعداد ہلاکتوں کی کہیں بڑھ بھی گئی ہے۔ پھر جو 10 لوگ ہیں وہ کوہاٹ میں ڈوب گئے ہیں۔ پھر مسجد کے اندر دھماکہ ہوا اور 60 سے زیادہ قیمتی جانیں، ایک تو وہ پاکستان شہری ہیں، دوسرا وہ کلمہ گو مسلمان بھائی ہیں، اور تیسرا وہ نمازی ہیں۔ سوال یہاں پر بڑا سادہ سا، یہ جو لوگ مساجد میں حملے کر رہے ہیں، امام بارگاہوں میں حملے کر رہے ہیں، کیا ان کا تعلق واقعی کسی دینی جماعت سے ہے؟ اور اگر ان کا تعلق واقعی کسی دینی جماعت سے اور وہ اس معاشرے کے اندر کوئی بھلائی لانا چاہتے ہیں، اس معاشرے کے اندر کچھ تبدیلی لانا چاہتے ہیں، یہ وہ باغی لوگ ہیں جو وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی ان ایکٹیویٹی سے اس معاشرے میں اسلام کا بول بالا ہوگا، تو میرا ان سے سوال ہے۔ اس دفعہ مؤدبانہ نہیں کہوں گا، کیونکہ یہ سوال میں کسی سٹیٹ سے نہیں، اس ملک پاکستان کی اسلامی جمہوریہ عوام کی سٹیٹ سے میں بات نہیں کر رہا، یہ میں بات کر رہا ہوں ان دہشت گرد تنظیموں کے ساتھ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے اس رویے سے اسلام کا بول بالا ہوگا۔ تو یہ میں ان کو بتا دینا چاہتا ہوں، اگر آپ لوگوں نے اسلام کا بول بالا کرنا اور آپ کے نزدیک یہ بہت سی غلط باتیں ہیں، تو آپ لوگ دینی درسگاہوں کی جگہ، مساجد کی جگہ، پبلک پلیسز کی جگہ کسی پب یا کلب میں کیوں نہیں جاتے؟ آپ لوگ کسی فحاشی کے اڈے پر جا کے ایسا کیوں نہیں کرتے؟ آپ لوگوں کے قریب مساجد ہی کیوں، مندر ہی کیوں، امام بارگاہیں ہی کیوں؟ جناب، یہ وہ چیزیں ہیں جن کو کرنے سے آپ کو پبلک ہائپ ملتی ہے، آپ کو پیسے ملتے ہیں شاید۔ اس پر میں مزید بحث نہیں کروں گا، یہ بحث میں اپنی سیکیورٹی فورسز کے لیے چھوڑ دیتا ہوں، جن کے ذمے میں اس ملک پاکستان کی سیکیورٹی ہے، جن کے ذمے میں اس غیور عوام کا تحفظ ہے، جن کے ذمے یہ معصوم جانیں ہیں، جن کے ذمے اس ملک پاکستان کے آئین نے ذمہ داریاں لگا رکھی ہیں۔ یہ میں سوال کا جواب ان لوگوں پہ چھوڑ دیتا ہوں کہ وہ اس کو کیسے ڈیل کریں گے، وہ اس کو کس طرح سے ٹیکل کر رہے ہیں، اور یہ دہشت گردی کا جن یہ 7-8 مہینوں میں بوتل سے کیسے باہر آیا، اس کی جو تفصیلات ہیں وہ تو یقیناً ہماری سیکیورٹی فورسز کے جو سربراہ ہیں وہی دے پائیں گے۔ اس میں شاید کچھ زیادہ آپ کے ساتھ انفارمیشن شیئر نہیں کر پاؤں گا، کیونکہ نہ میرے پاس اتنے ریسورسز ہیں، نہ میرے پاس اتنی وسادت ہے۔ ہاں، جن چیزوں پر میں بات کر سکتا ہوں اور جن چیزوں پر مجھے بات آپ سے کرنی چاہیے، ہاں میری قسمت، منی بجٹ آ رہا ہے جی۔ منی بجٹ آنے سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے پر جو لوگوں کے کنسرنز ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ لوگ کہتے ہیں کہ جی کرپٹ نائل حکومت نے بد انتظامی کے ذریعے ملک کی معیشت کا برا حال کر دیا۔
تنخواہ دار لوگ اور غریب دور جو لوگ ہیں اس سے بری طرح نہ صرف پریشان ہو رہے ہیں بلکہ اس مہنگائی کے طوفان میں آ کر پس بھی گئے ہیں۔ پیٹرول اور ڈیزل کی فی لیٹر قیمت میں 35 روپے اضافہ، ڈالر کے مقابلے میں پاکستانی روپے کی قدر 262 روپے 60 پیسے ہو گئی۔ روپے کی قدر ڈالر کے مقابلے میں 33% کم ہو گئی۔ 2 ارب کے منی بجٹ میں ناقابل یقین 35% مہنگائی کی توقع، یعنی جو آلریڈی ہو چکا ہے اس سے بڑھ کر مزید 35% مہنگائی۔ بجلی اور گیس کی قیمتوں میں بھی ہوش ربا اضافے کی متوقع چانسز۔ یہ وہ باتیں ہیں جو آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے۔ میرا تعلق کسی بھی سیاسی جماعت سے نہیں ہے، میری ایفیلیشن کسی بھی سیاسی جماعت سے نہیں ہے۔ میرا کام آپ کے ساتھ انفارمیشن شیئر کرنا ہے، جو مجھے برا لگتا ہے میں کہہ دیتا ہوں، جو میری بات آپ پہ گراں گزرتی ہے آپ بھی کمنٹ سیکشن میں کہہ دیتے ہیں۔ لیکن یہاں پر سوال یہ ہے کہ کب تک یہ عوام اسی طرح اس مہنگائی کی دلدل میں پستی رہے گی، اور کب تک میاں نواز شریف صاحب برا ہی مناتے رہیں گے۔ اب تو خیر برا منانے کی روایت بھی گم ہو گئی ہے۔ جب مفتیٰ اسماعیل صاحب نے مہنگائی کی، مریم بی بی نے بات کی کہ مفتیٰ اسماعیل صاحب کی جو مہنگائی کا چارٹ ہے اس کے باعث میاں نواز شریف صاحب جو ہیں ان کو اچھا نہیں لگا اور وہ کانفرنس چھوڑ کر چلے گئے۔ آج میرا ان سے سوال ہے کہ اب میاں صاحب کانفرنس نہیں چھوڑتے یا اب میاں صاحب تک پیٹرول کی اور بڑھتی معاشی بحران کی خبریں نہیں پہنچتی؟ میاں صاحب اس کا جواب دیں گے تو وہ ہم اس جواب کا انتظار کریں گے۔ لیکن فواد چودھری صاحب کا معاملہ ہے، وہ کس طرح چل رہا ہے، مذمتی کارروائیاں چل رہی ہیں۔ اسد عمر نے بھی آ کر بات کی ہے اور شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی آ کے تھوڑی سی چلو زبان ہلا دی ہے۔ وہ تو ہمارے کنسرنز ہیں ہی ہیں۔ ان کی فیملی آئی، انہوں نے آ کر بھی بات کی۔ خیر پولیٹیکل سکورنگ ہو رہی ہے، میں اس پہ نہیں جاؤں گا ابھی۔ صرف بات یہاں پر یہ ہو رہی ہے کہ اس وقت جو غریب عوام کے ساتھ یہ مہنگائی والی جو بدتمیزی کی جا رہی ہے، اس پہ جو ماضی کے دور میں مہنگائی مارچ اور مہنگائی مکاؤ مارچ اور بارش آتا ہے تو پانی آتا ہے جیسی باتیں ہوتی رہی ہیں، اب وہ لوگ کدھر ہیں؟ میں نے آج تقریباً اپنی زندگی کے 2-2.5 گھنٹے صرف کیے، ڈان نیوز کو اسٹڈی کیا، بی بی سی اردو کو اسٹڈی کیا، روزنامہ افلاق کو اسٹڈی کیا، نوائے وقت کو اسٹڈی کیا، دنیا وقت کو پڑھا، بلیٹنز بھی پڑھے اور انٹرنیشنل پلیٹ فارمز پر بھی کچھ خبریں پڑھی۔ 2-2.5 گھنٹے کی ریسرچ میں مجھے پی ڈی ایم کی جماعتوں سے اپارٹ فرام مفتیٰ اسماعیل صاحب کسی ایک بندے کی مذمتی بات سامنے نہیں آ رہی۔ خیر آپ تو لوگ جو سمجھیں گے وہ سمجھیں گے، میری سمجھ میں یہ آ رہا ہے کہ یہ لوگ جان چکے ہیں کہ عوام بے حس ہو چکی ہے، عوام میں شعور ختم ہو چکا ہے اور عوام اپنے حق کی آواز اٹھانے سے ڈر گئی ہے۔ اور ان لوگوں کا یقین ہے یہ عوام کی مثال اس بھیڑ بکری کی سی ہے جس کے سامنے ایک چرواہا کتا چھوڑ دیتا اور وہ کتا اس 250-300 کے ریوڑ کو ناک کی سید میں سیدھا لے کر جاتا۔ میں باتیں شاید تلخ کر رہا ہوں اور اس سے بہت سے بھائیوں کی دل آزاری بھی ہوگی، لیکن اس وقت میری جو پریورٹیز ہیں وہ آپ کی دل آزاری پر فوکس کرنا نہیں ہے۔ میری پریورٹیز اس وقت غریب عوام ہے جو اس مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں۔ کچھ لوگ خوش قسمت ہوتے ہیں، خوش قسمت اس طرح ہوتے ہیں کہ ان کو اس بڑھتی معاشی بحران کے اندر بھی ان کے سروائیول اچھے چل رہے ہیں۔ الحمدللہ بندہ نچیز بھی گزارا اچھا کر رہا ہے۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ روزگار کے لیے ہم نے اس ملک پاکستان کو آج سے کئی سالوں پہلے خیر آباد کیا، اپنے اور اپنے بچوں اور والدین کے لیے ہم نے ملک پاکستان کو چھوڑا، اور آج غیار دیر میں بیٹھ کر، غیروں کے اندر بیٹھ کر، اس غیار دیر اس ماحول میں بیٹھ کر آج ہم اس ملک پاکستان کے لوگوں کا درد ضرور رکھتے ہیں، لیکن اس کا قطعاً مطلب نہیں ہم وہ تکلیف محسوس کر رہے ہیں جو آپ لوگ محسوس کر رہے ہیں۔ میں سوچ ہی اس بات پہ رہا ہوں کہ میرے عزیز و اقارب اور سفید پوش لوگ جنہیں میں بچپن سے جانتا ہوں، سالہ سال سے جان رہا ہوں، جنہوں نے شاید کبھی زندگی میں کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا، آج وہ لوگ ہچکچاتے ہوئے یہ بات کرنے پر مجبور ہیں، وہ اپنی سفید پوشی کا لبادہ اتارنے پر مجبور ہیں اور سائل بن کر سوال آگے کرنے پر مجبور ہیں۔ آپ کتنوں کی مدد کر سکتے ہیں وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن بحیثیت قوم ہم کب جاگیں گے؟
میں پشاور واقعے پہ بات کروں گا، اس ملک پاکستان میں کتنی بے غیرتیاں ہو رہی ہیں اس پہ بات کروں گا، کس طرح یہ جو لوگ جلے ان کے جلنے کی وجہ کیا تھی اس پہ بات کروں گا، 42 لوگ جو جھلس گئے ہیں اس بس کے اندر، اس بس کے اندر کیا جا رہا تھا؟ ایرانی تیل سمگل ہو رہا تھا۔ خیر، یہ تو ہمارے جو سیکیورٹی فورسز کے ادارے ہیں وہ جانیں اور ان کا جواب جانیں کہ ایرانی تیل کس طرح سے سرحد پار ہوا، کس طرح سے وہ سمگل ہوا، کس طرح سے ایرانی آٹا بلوچستان میں بک رہا ہے، یہ چیزیں کیسی ہیں، اس پہ مجھے بات کر کے میں کیا آپ سے بات کروں گا؟ بتائیں مجھے، یہ میری لائن نہیں ہے، میری اس میں ایکسپرٹیز نہیں ہے۔ میں 1.5 اینٹ کی مسجد بنا کر اپنا کو تزیہ جھڑ دوں گا، اور جھڑ بھی سکتا ہوں، اور تھوڑی سی ریسرچ بھی کر رکھی ہے، لیکن سوال یہ نہیں ہے۔ سوال میرا مقصد آپ سے بات کرنا ہے۔ حقائق تو بہت سے لوگ آپ سے بیان کر دیں گے اور آپ سن بھی لیں گے آنے والے دنوں میں کہ اس ملک پاکستان کو جو دیوالیہ ہونے کے اعلانات ہیں وہ باقی رہ گئے ہیں، باقی دیوالیہ تو کر چکے ہیں ہم لوگ۔ میرا آپ سے بات کرنے کا مقصد اوپر سے دیکھ کر رٹی رٹائی خبریں پڑھنے دینا نہیں ہے۔ خبریں پڑھنے کے لیے اور سننے کے لیے آپ لوگوں کے پاس کان بھی موجود ہیں، وقت بھی درکار ہوگا آپ کے پاس، وقت کی فراغت بھی آپ کے پاس شاید ہو رکھی ہو، اور خبریں پڑھنے والے بھی بہت سے لوگ آپ کے ساتھ ہوں گے جو بڑا اپنے آپ کو بچ بچا کے، ہر گھڑے میں اپنے آپ کو بچ بچا کے چلا لیتے ہیں۔ اگر ایک پارٹی کی حکومت ہے تو آہستہ آہستہ حکومت آنے سے پہلے اپنا نیریٹو چینج کرتے ہیں، اور نیریٹو چینج کرنے کے بعد جب اس کی حکومت آتی ہے تو اس کی تعریفی پل باندھنا شروع کر دیتے ہیں اور تعریفی اسناد بھی بعد میں لے لیتے ہیں۔ حامد بیر جیسے بڑے اینکرز اور غریدہ فروخی جیسی بڑی اینکر، میری تو خیر سینئرز ہیں، وہ کس طرح کی باتیں کرتے رہے ماضی میں میرا ایک کنسرن نہیں ہے، نہ میں ان کی ڈیفینس کرنے کے لیے آیا ہوں، نہ میں ان کو زد و کوب کرنے کے لیے یہاں بیٹھا ہوں، ان کے ایمان ان کے ساتھ۔ ہاں البتہ عامر میر جیسے لوگ جیو نیوز کے پلیٹ فارم سے بیٹھ کر، شاہد خان زادہ کے ساتھ بیٹھ کر پروگرامز کے اندر کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ نے سن رکھی ہوں گی، یقیناً آپ نے سن رکھی ہوں گی۔ آج وہ بھی یہ کہنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ پی ڈی ایم نے بیڑا غرق کر دیا۔ دبے لفظوں میں وہ یہ کہنے پر مجبور ہو گئے اس ملک کے معاشیت کا بیڑا غرق کرنے والی یہی جماعتیں ہیں، جو 13 جماعتیں آج براجمان ہو کر بیٹھ گئی، پوچھنے والا کوئی نہیں، بتانے والا کوئی نہیں، ڈرانے والا کوئی نہیں، سمجھانے والا کوئی نہیں، اپوزیشن لیڈر کوئی نہیں، اپوزیشن جماعت کوئی نہیں، تو جمہوریت گدے کا سر ہے یہاں پر۔ مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں ارسلان صاحب آپ اپنی جو ہے نا زندگی آپ کو پیاری نہیں ہے، آپ اکثر ایسی باتیں کر دیتے ہیں جو آپ کو شاید ابھی نہیں کرنی چاہیے۔ بڑا اچھا چاہنے والے لوگ مجھے بارہا کہتے ہیں کہ آپ جب بات کرتے ہیں تو آپ پیرامیٹرز نہیں دیکھتے۔ جناب میں ان کو یہ کیسے بتاؤں جب کہ میں یہ بڑھتی ہوئی ضلالت دیکھتا ہوں، یہ بڑھتی ہوئی خبریں دیکھتا ہوں، یقین جانیے کہ لمحے کے لیے میرے جیسا بندہ بھی ڈپریشن میں چلا جاتا کہ یار اس ملک پاکستان کا بنے گا کیا؟ یقیناً یہ ملک قیامت تک انشاءاللہ آباد رہے گا، اور اللہ پاک ہی ہے جو اس ملک پاکستان کو 75 سال چلا کر لے آیا، اور خدا کے گھر مجھے یقیناً خدا کی ذات پر مجھے یقیناً بارہا کہوں گا اور لاکھ مرتبہ کہوں گا، میں خدا کی ذات پہ متفق ہوں، میں خدا کے جو فیصلے ہیں ان پہ متفق ہوں، اور میری کیا مجال، میرا اللہ اس ملک پاکستان کو جس طرح 75 سال سے چلا رہا ہے آگے بھی چلائے گا، اور شاید یہ اس ملک و قوم کے لیے ایک بہت بڑا امتحان میرے مالک نے رکھ دیا ہو۔ شاید یہ اس ملک و قوم کا امتحان ہی ہے کہ ہم پر ایسے گدھے مسلط کر دیے گئے ہیں کہ شاید ہمیں اپنے حق کے لیے اب نکلنا ہی پڑے، شاید ہمارے پاس اب کوئی دروازہ نہیں بچا۔ میں بارہا اکثر نجی محفلوں میں کہتا ہوں یار آپ کسی بھی پارٹی کو سپورٹ کریں، اس کا قطعاً مطلب یہ نہیں کہ آپ انہیں کرٹیسائز نہیں کر سکتے، آپ انہیں آئینہ نہیں دکھا سکتے، آپ انہیں آئینہ دکھائیں۔ حسن جمہوریت ہے، ہاں آج کل حسن جمہوریت میں بیٹھنا ذرا مشکل اور دشوار ہو گیا۔ ذرا سی بات آپ نے طاقتور لوگوں کے اگینسٹ کی نہیں اور ان کو آئینہ دکھانے کی برحق کوشش کی نہیں، آپ کو کالز شروع ہو جاتی ہیں، آپ کو ٹیکسٹ میسیج شروع ہو جاتے ہیں، آپ کو بتانا شروع کر دیا جاتا ہے جناب یہ آپ کی ڈومین نہیں ہے۔ ٹھیک ہے مان لیا سوشل ایکٹیوسٹ کی ڈومین یہ نہیں ہے، ہمیں سکون سے جو ہم کر رہے ہیں ہمیں کرنا چاہیے، نیوٹرل لے کر بات کرنی چاہیے، لیکن جناب نیوٹرل نہیں رہا جاتا۔ اس ملک پاکستان کی معیشت دیکھ کر، غریب کا حال دیکھ کر، بڑھتی ہوئی غربت دیکھ کر، اور اس ملک پاکستان میں جو روزگار کی قلت دیکھ کر، اس ملک پاکستان میں بڑھتے ہوئے معاشی کو بحران کو دیکھ کر، اس ملک پاکستان میں بڑھتی بے روزگاری کو دیکھ کر جناب میں کیسے نیوٹرل ہو جاؤں؟
میں نے ایک دفعہ کوشش کی تھی نیوٹرل ہونے کی، نہیں ہوا گیا. میری زبان نے، میرے فیس ایکسپریشنز نے، میری آنکھوں نے میرا ساتھ نہیں دیا. ایون زبان لڑکھڑا آ جاتی ہے. پتہ نہیں طاقتور لوگ کیسے نیوٹرل ہو جاتے ہیں، میری سمجھ سے باہر ہے. اسپیشلی جب آپ کو 35-40 بلین ڈالرز ریکوائرڈ ہوں ایک سال کے اندر. کوئی روزگار کا طریقہ نہیں اس قوم کے پاس. معیشت کے حالات ایسے ہیں کہ آنے والے ایک سال میں نکلنا اس سے یقیناً ناممکن ہے. میرے اللہ کی ذات ہے، کوئی میریکل ہو جائے تو ہو جائے. حالات ایسے ہیں کہ ہم اس ملک پاکستان میں پیسے نہیں بھیج سکتے. اوورسیز پاکستانی چاہ کر بھی اپنے ملک پاکستان کی دیکھ بھال نہیں کر سکتے، ریگارڈلیس آپ اوورسیز پاکستانیوں کو اپنا حصہ سمجھیں یا نہ سمجھیں. اوورسیز پاکستانی اس ملک پاکستان کو اپنی جان سمجھتے ہیں. اور آپ لوگوں کو کیا لگے، آپ لوگ تو اس ڈر سے اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق بھی نہیں دیتے کہ شاید یہ آپ کے خلاف استعمال نہ ہو جائے. خیر، وہ آپ کی ذاتی رائے ہے، آپ کی ذاتی سوچ ہے. آپ کی ذاتی سوچ صرف یہاں تک کہ آپ اپنے کیسز معاف کروا لیں، کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کو آپ کرٹیسائز کر لیں، ان کے خلاف گھیرا تنگ کر لیں. اگر آپ کی سوچ یہی ہے تو آپ کی سوچ آپ کو مبارک، ویل ڈن، یو ہیو اچیوڈ. اور اگر آپ کی سوچ اس ملک پاکستان کی بہتری تھی، اس ملک پاکستان کی بقا تھی، بڑھتی ہوئی معاشی بحران سے نبٹنا تھا، اس ملک پاکستان میں بڑھتی ہوئی دہشت گردی کے جن کو اس بوتل میں بند کرنا تھا، تو یقیناً آپ ایسی چھوٹی سوچ کے مالک نہ ہوتے. میری بات آپ لوگوں پر یقیناً گراں گزر رہی ہوگی، لیکن معذرت کے ساتھ کسی ایک کو تو بولنا ہے. کچھ اچھے بولنے والے ہم میں نہیں رہے. یقیناً اس ملک پاکستان میں کیا، اس دنیا میں جو آیا اس نے جانا ہے، اور موت برحق ہے، اس میں کوئی دو راہ نہیں. لیکن جب تک آپ جئیں، آپ بولیں اور خوبصورت بولیں، اخلاق کے دائرے میں رہ کر بولیں، بدتمیزی نہ کریں، تہذیب کا دامن ہاتھ سے مت چھڑائیں اور آئینہ ضرور دکھائیں. ہر ملک پاکستان شہری کے پاس ایک آئینی حق ہے جسے کہتے ہیں حق آزادی رائے. اپنے حق آزادی رائے کو استعمال کرتے ہوئے، تمیز اور اخلاق کے دائرے میں رہتے ہوئے، خدا را اپنی آواز بلند کیجیے. اگر آپ کے پاس پلیٹ فارمز نہیں تو اس بندہ نچیز کے پاس ایک بہت چھوٹا سا پلیٹ فارم ہے. اگر آپ ہمیں سپورٹ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں. اگر آپ خود سپورٹ لینا چاہیں تو ہم آپ کے کلپس اپنے ٹویٹر ہینڈل پر لگا سکتے ہیں. آپ ہمیں ٹویٹر پر اپروچ کر سکتے ہیں، آپ ہمیں ٹویٹر پر میسیج بھیج سکتے ہیں. لنک ہم نیچے ڈسکرائب کر دیتے ہیں، آپ اس پہ ہمیں کائنڈلی مینشن کریں اور خدا را بولیں جو آپ کو ٹھیک لگتا ہے اور جو آپ سمجھتے ہیں اس ملک پاکستان کی بقا کے لیے کسی نہ کسی کو بولنا چاہیے. یقیناً مین سٹریم میڈیا نے ہمیں فیل کر دیا ہے، لیکن آپ لوگوں کے پاس جو طاقت ہے شاید آپ کو اس کا اندازہ نہیں. اگر ایک ایس ایچ او کی مثال لیں، اگر آج ایک اس ملک پاکستان کا سینئر ہاؤس آفیسر ایس ایچ او ارادہ کر لے کہ اس نے کسی بھی منسٹر کو اریسٹ کرنا، کسی بھی پرائم منسٹر کو جا کے اریسٹ کرنا اور اس کے خلاف ایف آئی آر لانچ ہوئی ہے، تو خدا کی قسم اس کے اختیارات اتنے وسیع تر ہیں کہ وہ جو چاہے آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنے مقاصد کو اچیو کر سکتا ہے. لیکن معذرت کے ساتھ ہم میں سے ہمیں اپنے اختیارات کا ہی نہیں پتہ، اور جنہیں پتہ ہے وہ اس کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں. خیر، یہ ریت کب بدلے گی؟ انشاءاللہ یہ جلد بدلے گی اور ملک پاکستان بھی ترقی کرے گا. اس ملک پاکستان میں جب تک انصاف کا بول بالا نہیں ہوگا یہ معاملات طے ہونا شاید مشکل ہو، ابھی تو ناممکن نظر آ رہا ہے. لیکن میں خدا کی ذات سے نہ تو نا امید ہوں اور نہ ہی میں اللہ کی رحمت سے نا امید ہوں. لیکن ہمیں بھی بحیثیت قوم اب بدلنا ہوگا. ہمیں رشوت کو، جھوٹ کو، بے ایمانی کو، دو نمبری کو پیچھے چھوڑنا ہوگا، توبہ کرنی ہوگی اور آگے بڑھنا ہوگا. ہر پاکستانی کو عہد کرنا ہوگا کہ کرپشن کو ہمیں نہ کرنی ہے. جو اس ملک پاکستان کے لیے بہتر ہے ہمیں اس کا ساتھ دینا ہے. دڑے بھنڈیوں کو چھوڑنا ہے. یہ جو دڑے بھنڈیاں بنی ہوئی ہیں نا، ان سے جان چھڑوا رہے خدا را. یہی اس ملک پاکستان کے جوڑوں میں بیٹھی ہے اور جوڑوں کے درد کا سبب بنی ہوئی ہے. اس جوڑوں کی درد کی بیماری کو انشاءاللہ ہم نے جلد از جلد نکالنا ہے. باقی ابھی کے لیے آپ مجھے اجازت دیں. فی ایمان اللہ. خوش رہیں، آباد رہیں. اللہ حافظ. اور جس نے اس ملک پاکستان کا برا چاہا، اللہ اس کی نسلیں غارت کرے. اللہ حافظ.